السلام علیکم دوستو بس پہاڑی علاقے سے گزر رہی تھی کہ اچانک بجلی چمکی، بس کے قریب آئی اور واپس چلی گئی۔ بس آگے بڑھتی رہی۔ آدھے گھنٹے بعد بجلی دوبارہ آئی، بس کے پچھلے حصے کی طرف لپکی اور دوبارہ واپس چلی گئی۔ بس پھر بھی آگے بڑھتی رہی۔ بجلی ایک بار پھر آئی، وہ اس بار دائیں سائیڈ پر حملہ آور ہوئی، لیکن تیسری بار بھی واپس لوٹ گئی۔ ڈرائیور سمجھدار تھا، اس نے گاڑی روکی اور اونچی آواز میں بولا، بھائیو بس میں کوئی گناہگار سوار ہے، یہ بجلی اسے تلاش کر رہی ہے، ہم نے اگر اسے نہ اتارا تو ہم سب مارے جائیں گے۔ بس میں سراسیمگی پھیل گئی اور تمام مسافر ایک دوسرے کو شک کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ ڈرائیور نے مشورہ دیا، سامنے پہاڑ کے نیچے درخت ہے، ہم تمام ایک ایک کر کے اترتے ہیں اور درخت کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم میں سے جو گناہگار ہوگا بجلی اس پر گر جائے گی اور باقی لوگ بچ جائیں گے۔ چونکہ یہ تجویز قابل عمل تھی، اس لیے تمام مسافروں نے اتفاق کیا۔ ڈرائیور سب سے پہلے اترا اور دوڑ کر درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ بجلی آسمان پر چمکتی رہی لیکن وہ ڈرائیور کی طرف نہیں آئی، اس لیے وہ بس میں واپس چلا گیا۔ دوسرا مسافر اترا اور درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا، بجلی نے اس کی طرف بھی توجہ نہیں دی۔ تیسرا مسافر بھی صاف بچ گیا۔ یوں مسافر آتے رہے، درخت کے نیچے کھڑے ہوتے رہے اور واپس جاتے رہے، یہاں تک کہ صرف ایک مسافر بچ گیا۔ یہ گندا مجہول سا مسافر تھا اور اسے کنڈکٹر نے ترس کھا کر بس میں سوار کر لیا تھا۔ مسافروں نے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ لوگوں کا کہنا تھا، ہم تمہاری وجہ سے موت کے منہ پر بیٹھے ہیں، تم فوراً بس سے اتر جاؤ۔ وہ اس سے ان گناہوں کی تفصیل بھی پوچھ رہے تھے جن کی وجہ سے ایک اذیت ناک موت اس کی منتظر تھی، مگر وہ مسافر اترنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن لوگ اسے ہر قیمت پر بس سے اتارنا چاہتے تھے۔ مسافروں نے پہلے اسے برا بھلا کہہ کر اترنے کا حکم دیا، پھر اسے پیار سے سمجھایا اور آخر میں اسے گھسیٹ کر اتارنے لگے۔ وہ شخص کبھی کسی سیٹ کی پشت پکڑ لیتا، کبھی کسی راڈ کے ساتھ لپٹ جاتا اور کبھی دروازے کو جھپا مار لیتا، لیکن لوگ باز نہ آئے، انہوں نے اسے زبردستی گھسیٹ کر اتار دیا اور ڈرائیور نے بس چلا دی۔ بس یوں ہی گناہگار شخص سے چند میٹر آگے گئی، دھاڑ کی آواز آئی، بجلی بس پر گری اور تمام مسافر چند لمحوں میں جل کر بھسم ہو گئے۔ وہ گناہگار شخص 2 گھنٹوں سے مسافروں کی جان بچا رہا تھا۔ دوستو، مجھے کسی صاحب نے ایک دلچسپ واقعہ سنایا۔ وہ ترکی کے راستے یونان جانا چاہتے تھے۔ ایجنٹ انہیں ترکی کے شہر ازمیر لے گیا۔ یہ ازمیر شہر میں دوسرے لوگوں کے ساتھ برف باری کا انتظار کرنے لگے۔ سردیاں یورپ میں داخلے کا بہترین وقت ہوتا تھا۔ برف کی وجہ سے سیکیورٹی اہلکار مورچوں میں دبک جاتے تھے اور بارڈر پر گشت رک جاتا تھا۔ ایجنٹ لوگوں کو کشتیوں میں سوار کرتے اور انہیں یونان کے کسی ساحل پر اتار دیتے۔ یہ ایجنٹوں کی عام پریکٹس تھی۔ اس صاحب نے بتایا، ہم ترکی میں ایجنٹ کے ڈیرے پر پڑے تھے، ہمارے ساتھ گجرانوالہ کا ایک گندا سا لڑکا تھا، وہ نہاتا بھی نہیں تھا اور دانت بھی صاف نہیں کرتا تھا، تمام لوگ اسے پریز کرتے تھے۔ ہم لوگ دسمبر میں کشتی میں سوار ہوئے، ہم میں سے کوئی بھی شخص اس لڑکے کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تھا، ہم نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ رونا شروع ہو گیا۔ ایجنٹ کے پاس وقت کم تھا، چنانچہ اس نے ٹھڈا مار کر کشتی میں پھینک دیا۔ کشتی یونان کی حدود میں داخل ہوئی تو کوسٹ گارڈ ایکٹیو تھے۔ یونان کو شاید ہماری کشتی کی مخبری ہو گئی تھی۔ ایجنٹ نے مختلف راستوں سے یونان میں داخل ہونے کی کوشش کی مگر ہر راستے پر کوسٹ گارڈ تھے۔ اس دوران اس لڑکے کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ الٹیاں کرنے لگا۔ ہم نے ایجنٹ سے احتجاج شروع کر دیا۔ ایجنٹ ٹینشن میں تھا، اسے غصہ آ گیا۔ اس نے 2 لڑکوں کی مدد لی اور اسے اٹھا کر یخ پانی میں پھینک دیا۔ وہ بیچارہ ڈبکیاں کھانے لگا۔ ہم آگے نکل گئے۔ ہم ابھی آدھا کلومیٹر آگے گئے تھے کہ ہم پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ ایجنٹ نے کشتی موڑنے کی کوشش کی لیکن کشتی توازن برقرار نہ رکھ سکی اور پانی میں الٹ گئی۔ ہم سب پانی میں ڈبکیاں کھانے لگے۔ میں نے خود کو سردی، پانی اور خوف کے حوالے کر دیا۔ میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھا۔ مجھے عملے نے بتایا کشتی میں سوار تمام لوگ مر چکے ہیں، صرف 2 لوگ ہی بچے ہیں۔ میں نے دوسرے شخص کے بارے میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے میرے بیڈ کا پردہ ہٹایا، دوسرے بیڈ پر وہی لڑکا لیٹا تھا جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے سمندر میں پھینکا تھا۔ سمندر کی لہریں اسے دھکیل کر ساحل تک لے آئی تھیں۔ مجھے کوسٹ گارڈ نے بچا لیا۔
جبکہ باقی لوگوں میں سے کچھ گولیوں کا نشانہ بن گئے یا پھر باقی ڈوب کر مر چکے تھے۔ میں 15 دن ہسپتال میں رہا اور اس دوران یہ سوچتا رہا کہ میں کیوں بچ گیا۔ مجھے کوئی جواب نہیں سوچتا تھا۔ میں جب ہسپتال سے ڈسچارج ہو رہا تھا مجھے اس وقت یاد آیا میں نے اس لڑکے کو لائف جیکٹ پہنائی تھی۔ ایجنٹ جب اسے پانی میں پھینکنے کے لیے آ رہا تھا تو میں نے فوراً باکس سے جیکٹ نکال کر اسے پہنا دی تھی۔ یہ وہ نیکی تھی جس نے مجھے بچا لیا۔ مجھے جوں ہی یہ نیکی یاد آئی مجھے 6 ماہ کا وہ سارا زمانہ یاد آ گیا جو ہم نے اس لڑکے کے ساتھ گزارا تھا۔ ہم نہ صرف ترکی میں اس کی وجہ سے بچتے رہے بلکہ وہ جب تک ہماری کشتی میں موجود رہا ہم کوسٹ گارڈ سے بھی محفوظ رہے، یخ بستہ پانی سے بھی اور موت سے بھی۔ ہم نے جوں ہی اسے کشتی سے دھکا دیا موت نے ہم پر اٹیک کر دیا۔ میں نے پولیس سے درخواست کی میں اپنے ساتھی سے ملنا چاہتا ہوں۔ پولیس اہلکاروں نے بتایا وہ پولیس وین میں تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میں گاڑی میں سوار ہوا اور جاتے ہی اسے گلے سے لگا لیا۔ مجھے اس وقت اس کے جسم سے کسی قسم کی کوئی بو نہیں آ رہی تھی۔ مجھے معلوم ہوا میرے ساتھیوں کو اس کے جسم سے اپنی موت کی بو آتی تھی۔ یہ ان لوگوں کی موت تھی جو انہیں اس سے الگ کرنا چاہتی تھی، اور وہ جوں ہی الگ ہوئے سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔ میرے ایک بزرگ دوست جوانی میں ارب پتی تھے لیکن ان کی زندگی کا آخری حصہ غربت میں گزرا۔ مجھے انہوں نے ایک دن اپنی کہانی سنائی۔ انہوں نے بتایا میرے والد مل میں کام کرتے تھے، گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ ان کا ایک کزن معذور تھا، کزن کے والدین فوت ہو گئے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں رہا۔ میرے والد کو ترس آ گیا اور وہ اسے اپنے گھر لے آئے۔ ہم 5 بہن بھائی تھے، گھر میں غربت تھی اور اوپر سے ایک معذور چچا سر پر آ گرا۔ والدہ کو وہ اچھے نہیں لگتے تھے، وہ سارا دن انہیں کوستی رہتی۔ ہم بھی والدہ کی وجہ سے ان سے نفرت کرتے تھے لیکن میرے والد کو ان سے محبت تھی۔ وہ انہیں ہاتھ سے کھانا کھلاتے تھے، ان کا پاخانہ بھی صاف کرتے اور انہیں کپڑے بھی پہناتے تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہمارے حالات بدل گئے۔ ہمارے والد نے چھوٹی سی بھٹی لگائی، یہ بھٹی کارخانہ بنی اور وہ کارخانہ کارخانوں میں تبدیل ہو گیا۔ ہم ارب پتی ہو گئے۔ 1980 کی دہائی میں ہمارے والد فوت ہو گئے اور وہ چچا ترکے میں مجھے مل گئے۔ میں نے انہیں چند ماہ اپنے گھر میں رکھا لیکن جلد ہی تنگ آ گیا اور انہیں پاگل خانے میں داخل کرا دیا۔ وہ پاگل خانے میں رہ کر انتقال کر گئے۔ بس ان کے انتقال کی دیر تھی ہمارا پورا خاندان عرش سے فرش پر آ گیا۔ ہماری فیکٹریاں، ہمارے گھر اور ہماری گاڑی ہر چیز نیلام ہو گئی۔ ہم روٹی کے نوالوں کو ترسنے لگے۔ ہمیں اس وقت معلوم ہوا کہ ہمارے معذور چچا ہمارے رزق کی ضمانت تھے۔ ہم ان کی وجہ سے محلوں میں زندگی گزار رہے تھے۔ وہ گئے تو ہماری ضمانت بھی ختم ہو گئی۔ ہمارے محل ہم سے رخصت ہو گئے اور ہم سڑک پر آ گئے۔ دوستو، یہ واقعات ہم سب کے لیے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم کن لوگوں کی وجہ سے زندہ ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم کس کو بس سے اتاریں گے، ہم کس کو کشتی سے باہر پھینکیں گے اور ہم کس کے کھانے کی پلیٹ اٹھائیں گے، اور وہ شخص ہمارا رزق، ہماری کامیابی اور ہماری زندگی ساتھ لے جائے گا۔ ہم ہرگز نہیں جانتے۔ لہٰذا ہم جب تک اس شخص کو نہیں پہچان لیتے ہمیں اس وقت تک کسی کو بس کشتی اور گھر سے نکالنے کا رسک نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہو وہ سب اس شخص کا ہو، اور اگر وہ چلا گیا تو سب کچھ چلا جائے، ہم نہ رہیں، مٹی کا ڈھیر بن جائیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔